دیکھیں کفارہ ہوتا ہے روزہ توڑنے کی صورت میں، چھوڑنے کی صورت میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا، بیوی سے ہم بستری کر کے توڑ دیا، ہم بستری کا مطلب یہ کہ انٹرکورس کیا، تو بے شک یعنی صرف انٹرکورس کرنے سے ہی روزے دونوں پر کفارہ لازم آ جاتا ہے۔ اگر عورت کا روزہ تھا اور وہ راضی تھی اس عمل پہ تو اس پر بھی اور شوہر پر بھی۔ السلام علیکم میرے بھائیو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرے بھائیو، آج میں آپ کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان لے کر آیا ہوں۔ میرے بھائیو، بیان پر جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کہ ہر آنے والا نیا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ زکوٰۃ کی مد میں راشن فراہم کرنا۔ زکوٰۃ کی رقم سے کسی کو راشن دلایا جا سکتا ہے یا اس کی ملکیت میں پیسے دینا ہی ضروری ہوتا ہے؟ عمران بلوچ کراچی سے۔ عمران صاحب پیسے بھی دے سکتے ہیں اور راشن بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، راشن بھی دلایا جا سکتا ہے۔ کمپنی کے پیسوں پر زکوٰۃ کا حکم۔ کمپنی پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ حسان ابن علی۔ اگر آپ کی کوئی کمپنی ہے اور پیسہ سارا آپ کا انویسٹ کیا ہوا ہے تو اگر وہ لیکوڈ فارم میں ہے، وہ پیسہ کیش اماؤنٹ کی صورت میں ہے تو کیش پہ زکوٰۃ ہوگی، اور اگر آپ نے اس میں کچھ مال خرید کے رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے تو جتنا مال کمپنی میں بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہوگا اس تمام مال کی وہ ویلیو لگائی جائے گی جس ویلیو پہ آپ مال بیچتے ہیں، اس ویلیو کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ میں دینا پڑے گا۔ نماز اور صدقہ لوگوں کو دکھا کر کرنا۔ نماز یا صدقہ وغیرہ میں اس نیت سے دکھاوا کرنا کہ باقی لوگوں کو ترغیب ہو، کیا یہ ریا کے زمرے میں آتا ہے یا ایسا کرنا بہتر ہے؟ نیز اس کی حدود کیا ہیں؟ حمید اللہ صاحب کابل سے۔ دیکھو قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ ہمارے نیک بندے دکھا کے بھی صدقہ کرتے ہیں، چھپا کے بھی کرتے ہیں۔ چھپا کے کیوں کرتے ہیں؟ اخلاص کی وجہ سے۔ دکھا کے کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر لوگوں کو دکھا کے آپ عبادت کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد دکھلاوا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو ترغیب دینا ہے تو یہ بالکل جائز ہے۔ تو نماز دیکھیں حدیث میں آتا ہے نا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، یعنی سنتیں۔ تو اس میں ایک بڑا مقصد ہے بچوں کو بھی ترغیب ہو۔ آپ دکھائیں گے بیوی بچوں کو تو ان کو بھی ترغیب ہوگی، صرف آپ کے کہنے سے ترغیب نہیں ہوتی، آپ بچوں کے سامنے بیٹھ کے دعائیں مانگا کریں، تلاوت کیا کریں تو ان کو بھی ترغیب ہوگی۔ تو اس لیے کسی کے سامنے نماز دکھا کے پڑھنا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ دل میں آپ کے کیا ہے یہ اللہ ہی جانے، لیکن کچھ نماز چھپ کے بھی پڑھنی چاہیے اور دکھا کے بھی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح صدقہ خیرات، کچھ صدقہ خیرات وہ ہوں جو اللہ اور آپ کو پتہ ہوں۔ حدیث میں آتا ہے دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، اور کچھ ایسے ہونے چاہیے جو دکھا کے بھی ہوں۔ روزہ چھوڑ دیا تو صرف قضا ہے یا کفارہ ہے؟ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو قضا کرے گا یا کفارہ بھی دے گا؟ دیکھیں کفارہ ہوتا ہے روزہ توڑنے کی صورت میں، چھوڑنے کی صورت میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا، بیوی سے ہم بستری کر کے توڑ دیا، ہم بستری کا مطلب یہ کہ انٹرکورس کیا، تو بے شک یعنی صرف انٹرکورس کرنے سے ہی روزے دونوں پر کفارہ لازم آ جاتا ہے۔ اگر عورت کا روزہ تھا اور وہ راضی تھی اس عمل پہ تو اس پر بھی اور شوہر پر بھی۔ اور یا کھا پی کے روزہ توڑ دیا کسی نے تو ان دونوں صورتوں میں 60 روزوں کا کفارہ لازم ہے۔ اور روزہ توڑنے سے مطلب رمضان کا روزہ 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ ایک روزے کا بھی درمیان میں ناغہ ہو گیا، چاہے بیماری کی وجہ سے ہوا ہو تو نئے سرے سے دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ البتہ خواتین کو اگر درمیان میں مینسز آ گئے تو وہ دن خارج ہیں اس سے، جیسے ہی مینسز ختم ہوں گے دوبارہ کنٹینیو کر لیں، تو اس طرح سے 60 کنٹینیو کریں وہ۔ تو یہ ضروری ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے رمضان کا روزہ توڑ دینا، اور چھوڑ دینا بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن چھوڑنے کا کفارہ نہیں ہے، بعد میں ایک روزے کی قضا ہے بس۔ دیکھ لیں میرے بھائیو، اگر آپ زکوٰۃ کی رقم سے کسی کو راشن دلانا چاہتے ہیں تو آپ راشن دلوا سکتے ہیں، رقم بھی ادا کر سکتے ہیں اور راشن بھی دلوا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی کوئی کمپنی ہے، آپ نے اپنے پیسوں سے کوئی کمپنی بنائی ہے تو اس پر ایسا زکوٰۃ دینا پڑے گا کہ جتنا مال آپ کے پاس پیسوں کی صورت میں ہے اس حساب سے آپ کو 2.5% دینا پڑے گا۔ اور یا پھر اگر آپ نے مال ڈلوا لیا ہے تو جتنا مال پڑا ہوگا اس کے حساب سے آپ کو
زکوٰۃ دینی پڑے گی اس کی۔ وہ جس قیمت پر آپ اس مال کو سیل کر رہے ہیں اس حساب سے اس پر زکوٰۃ کا 2.5% لگے گا۔ اور نماز اور صدقہ لوگوں کو دکھا کر کرنا اس صورت میں کہ ان کو بھی ترغیب آ جائے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ اور کچھ سجدے اور زکوٰۃ انسان کو چھپا کر بھی کرنے چاہیے، جس کے بارے میں انسان جانتا ہو وہ خود اور اس کا اللہ جانتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر آپ صدقہ دیں تو آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو، اس میں صرف خالص اللہ کی رضا ہو، یہ نہ ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ دیکھ لیں میرے بھائیو، اگر آپ نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو اس کا کفارہ نہیں ہوتا، اس کی قضا ہوتی ہے رمضان کے بعد۔ اور اگر آپ نے رمضان کا روزہ توڑا ہے تو اس کا کفارہ ہوتا ہے جو روزہ توڑتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یا آپ نے بھول کے کچھ کھا پی لیا ہے اور روزہ توڑ دیا ہے رمضان کا، تو اس کی صورت میں آپ کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اور وہ بھی لگاتار۔ اگر اس میں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا تو آپ نے روزہ چھوڑا تو آپ کو پھر شروع سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر عورت کو درمیان میں حیض کے دن آ گئے ہیں تو وہ دن اس کے خارج ہو جائیں گے، اس کو پھر اس کے بعد آگے سے کنٹینیو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اگر بیان پسند آیا ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اور نئے بیان کے ساتھ، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔